قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العظیم، والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار اپنے دور کے جید علماء کرام میں ہوتا ہے، اور آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کی صحبت پانے والے، ان کی زیارت سے مشرف ہونے والے اور ان سے حدیث شریف کو روایت کرنے والے عظیم بزرگ محدث فقیہ عالم دین ہیں، اور دنیا بھر میں کروڑوں مسلمان آج بھی قرآن و سنت کا جو نچوڑ فقہ حنفی کی صورت میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ نے امت کے سامنے پیش کیا، آج بھی کروڑوں مسلمان اس کو فالو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات دینیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کچھ فضائل اور مناقب میں حضرت محدث کبیر امام ابو عبداللہ حسین بن علی المتوفی 436 ہجری، ان کی کتاب اخبار ابی حنیفہ و اصحابہ، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ذکر اور آپ کے ساتھیوں، آپ کے شاگردوں، تلامذہ کے ذکر میں یہ کتاب انہوں نے تحریر فرمائی ہے۔ بڑی عظیم کتاب ہے، اور یہ کتاب آج سے تقریباً 1000 سال سے زیادہ پرانی ہے۔ تو اس کتاب کے چند حوالہ جات پیش کر کے میں آپ حضرات کے سامنے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کی چند باتیں پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ آج لوگ ان کے اوپر اعتراض کرتے نہیں تھکتے، اور آپ کے اوپر طرح طرح کی تہمتیں اور الزام جڑتے ہیں۔ تو پہلے 1000 سال پیچھے جا رہا ہوں، اس دور میں علماء محدثین آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہوں گے، وہ اس کتاب سے بخوبی واضح ہے۔ تو آپ کا ذکر مبارک شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا جان، آپ کے والد ثابت کو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی خدمت اقدس میں لے کر حاضر ہوئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ وذهب ثابت الى علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وهو صغیر ودعا له بالبرکۃ فیہ وفی ذریتہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند ہیں، وہ خود بیان کر رہے ہیں کہ میرے دادا جان کو، یعنی حضرت نعمان کے والد حضرت ثابت کو
آگے ان کے والد حضرت علی کی خدمت میں لے گئے. کب؟ جب کہ ان کا بچپن تھا. تو حضرت علی کی خدمت میں گئے تو وَدُعَا لَهُ بِالْبَرْكَةِ فِيهِ وَفِي ذُرِّيَّتِهِ. تو حضرت علی مرتضیٰ نے حضرت ثابت کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے برکت کی دعا فرمائی. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے کہتے ہیں وَنَحْنُ نَرْجُو مِنَ اللَّهِ أَن يَكُونَ قد استجاب اللہ ذالک لعلی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فینا. کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک دعا کو ہمارے حق میں قبول فرما لیا ہے. تو حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے والد کے لیے دعا فرمائی کہ ان میں برکت ہو اور ان کی اولاد میں برکت ہو. تو حضرت علی کی دعا کا ثمرہ ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ. اب یہاں پر صحیح مسلم شریف سے ایک روایت اور قرآن حکیم کی ایک آیت بھی سن لیجئے، پھر مزید گفتگو کو آگے لے کر چلتا ہوں. صحیح مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور یہ روایت بخاری شریف میں بھی ہے. بخاری شریف میں 4897، صحیح مسلم میں 6498، 6000 اور جامع ترمذی میں 3310، 3260، 3933 اور 3261. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا. کہتے ہیں کہ کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضرت نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے. اذ نازلت علیہ سورۃ الجمعہ، جب سورہ جمعہ نازل ہوئی. فلما قرأ، پس جب یہ پڑھا، جب یہ آیت تلاوت کی، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یعنی سورہ جمعہ کی تیسری آیت کی جب تلاوت کی. قال رجل، تو پوچھا صحابی نے، من ہؤلاء یا رسول اللہ، آقا یہ کون ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، آپ سے ملے نہیں، پیدا بعد میں ہوں گے، آئیں گے بعد میں، لیکن آپ ان کو پڑھائیں گے، آپ ان کو ستھرا کریں گے، آپ ان کا تزکیہ فرمائیں گے. آقا وہ کون ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، پھر دوسری مرتبہ پوچھا گیا، پھر تیسری مرتبہ پوچھا گیا. راوی کہتے ہیں حتی سألہ مرتن او مرتین او ثلاثا قال وفینا سلمان الفارسی، کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے. قال فوضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ علی سلمان، تو حضور علیہ السلام نے اپنا رحمت اور برکت والا ہاتھ حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر رکھا. ثم قال، پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجال من ہؤلاء او کما قال علیہ السلام. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایمان ثریا ستارے کے قریب بھی ہو تو ان میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو ایمان کو، ایک جگہ علم کے لفظ بھی ہیں، علم اور ایمان کو ثریا ستارے کے پاس جا کر بھی حاصل کر لیں گے. تو نبی کریم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا یہ کون ہے جو آئیں گے بعد میں لیکن آپ ان کو تعلیم فرمائیں گے، آپ پڑھائیں گے ان کو، تو فرمایا وہ سلمان فارسی کی برادری کے ہوں گے، ان کی قوم کے ہوں گے، یعنی فارسی ہوں گے. اگر علم اور ایمان ثریا ستارے کے پاس بھی چلا جائے تو فرمایا وہ اتنے کامل ہوں گے کہ وہ علم اور ایمان کو ثریا ستارے کے پاس سے لا کر لوگوں تک پہنچا دیں گے. اچھا، اس حدیث اور آیت کریمہ جو سورہ جمعہ میں ہے، اس کو سامنے رکھ کر
محدثین نے، علماء نے تک و دو کی بندہ ڈھونڈو یہ کون ہے۔ اول تو مفسرین نے لکھا، فرماتے ہیں کہ ہم الذین جاؤوا من بعد الصحابۃ الی یوم الدین، کہ صحابہ کے بعد سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی افراد ہیں وہ سب کے سب اس آیت کے مصداق ہو سکتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے جس کو نبی کریم علیہ السلام یوں نوازیں گے۔ لیکن مصداق اول اس کا کون ہے؟ علماء نے تک و دو کی تو اس پر پہنچے کہ اس کے مصداق اول حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا نہیں جی امام بخاری مراد ہیں، خصوصاً جو اہل حدیث وہابی حضرات ہیں وہ اس پر بضد ہیں کہ امام بخاری مراد ہیں۔ ہم کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ مراد ہیں، وہ کہتے ہیں امام بخاری مراد ہیں۔ ہم کہتے ہیں رولا مکاؤ، جھگڑا ختم کرو، امام بخاری ہوں چاہے امام اعظم ہوں، اتنا تو ثابت ہو گیا نا کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے وصال کے بعد اپنے روضہ انور میں زندہ ہیں۔ پھر اللہ نے آقا علیہ السلام کو یہ پاور، یہ طاقت عطا فرمائی ہے، چاہیں تو ابو حنیفہ کو پڑھا دیں، چاہیں تو امام بخاری کو پڑھا دیں۔ اللہ نے آقا علیہ السلام کو یہ عظمت، یہ شان عطا فرمائی ہے۔ ہم کہتے ہیں امام اعظم و ابو حنیفہ بھی ہو سکتے ہیں، امام بخاری بھی ہو سکتے ہیں، دونوں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مصداق اول ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مانتے ہیں۔ دوسری بات، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شافعی ہونے کے باوجود ایک کتاب لکھی ہے، تبیید الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ۔ اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا سب سے پہلا جو مصداق ہے، مصداق اول، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کی شان اور عظمت میں بیان فرمایا کہ ایسا شخص ہوگا کہ اگر علم اور ایمان ثریا ستارے کے پاس بھی چلا جائے تو وہ بندہ علم اور ایمان کو وہاں سے لے کر آئے گا، اور وہ کون ہوگا؟ فارسی ہوگا۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ آپ فارسی النسل تھے۔ آگے جی آپ کی مبارک صورت اس کی بات کرتے ہیں تو سن لیجئے۔ حضرت عمر بن ابراہیم نے خبر دی، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے مکرم بن احمد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوہاب بن محمد المروزی نے بیان کیا، کہا مجھ سے احمد بن القاسم نے بیان کیا، کہا ہم سے البرتی قاضی نے بیان کیا، کہا میں نے ابو نعیم کو کہتے ہوئے سنا۔ ابو نعیم کیا کہتے ہیں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں تو سنیے۔ قاضی برتی کہتے ہیں قال سمعت ابا نعیم، میں نے سنا ابو نعیم کو کہتے ہوئے یقول کان ابو حنیفہ جمیلاً، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جمال والے تھے، خوبصورت تھے، حسین تھے، حسن الوجہ حسن اللحیۃ حسن الثوب، سونے چہرے والے، سونی داڑھی والے، سونے کپڑوں والے تھے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آگے سنیے، امام المحدثین امیر المومنین فی الحدیث حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی مجلس کیسی تھی؟ فرماتے ہیں ما کان او کرو مجلسی ابی حنیفہ تا، کہ کسی کی مجلس امام ابو حنیفہ کی مجلس سے زیادہ عزت اور شان والی نہیں تھی۔ آپ کی مجلس سے زیادہ عزت والی کوئی مجلس نہیں تھی۔ آگے فرماتے ہیں فقہاء امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشابہت اختیار کیا کرتے تھے، جس کی ریس فقہاء کریں، جن کی مشابہت علماء اختیار کریں، فقہاء اختیار کریں، اور فقیہ عالم جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان پر 1000 عابدوں سے ایک فقیہ عالم زیادہ بھاری ہے۔ تو اتنی شان کے جو مالک ہوتے ہیں علماء، فقیہ علماء، فقہاء، وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ
رضی اللہ تعالی عنہ کی مشابہت اختیار کیا کرتے تھے۔ آگے فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم جو تھے حسن السمت حسن الوجہ حسن الثوب، آپ بہترین شکل و صورت والے، حسین چہرے والے اور خوبصورت کپڑوں والے تھے۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ علماء کو چاہیے کہ وہ اپنا جو وقار ہے برقرار رکھیں، اس کے لیے ان کا لباس، ان کے کپڑے، ان کا رہن سہن جو ہے وہ ان کی شایان شان ہونا چاہیے، اچھا لباس پہننا چاہیے۔ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی نعمت آپ کے جسم پر چمکتی دھمکتی نظر بھی آنی چاہیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی ولادت سن 80 ہجری میں ہوئی ہے، تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کا اخیر دور پایا، اور حضور علیہ السلام کے بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت سے اور ان کی صحبت سے مشرف ہوئے ہیں۔ پہلے سن لیجئے، نقل فرماتے ہیں حضرت محدث شہیر مورخ کبیر امام ابو عبداللہ حسین بن علی، وہ نقل کر رہے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ سن 80 ہجری میں اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں، حضرت عبداللہ بن حارث، ان سے حضرت امام ابو حنیفہ کی ملاقات کا ذکر فرما رہے ہیں یہاں پر امام، وہ روایت لے کر آئے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اپنا ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں قال حججت مع ابی، میں نے اپنے والد کے ساتھ سفر حج کیا۔ کب؟ میری عمر اس وقت 16 سال تھی، اور یہ سن ہے 96 ہجری، یعنی 80 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، 96 ہجری میں آپ اپنے والد کے ساتھ سفر حج کے لیے جا رہے ہیں، حج کے لیے، تو آپ کی اس وقت عمر 16 سال تھی۔ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا أَنَا بِشَيْخٍ قَدْ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لِأَبِي مَنْ هَذَا الرَّجُلُ فَقَالَ هَذَا رَجُلٌ قَدْ صَحِبَ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقال له عبد اللہ ابن الحارث۔ کہتے ہیں کہ حج کے موقع پر میں اپنے والد کے ساتھ جب حج کے لیے گیا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے گرد لوگوں نے ہجوم ڈالا ہوا ہے، ایک بزرگ ہیں، ایک شخص ہیں، ان کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہے۔ تو میں نے اپنے والد سے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کی، یعنی حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، انہیں عبداللہ بن حارث کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا اپنے والد صاحب سے قلت لأبی ای شیء عندہ، ان کے پاس کیا ہے؟ لوگ ان کے پاس جو جمع ہیں تو کیا یہ لوگوں کو کیا چیز دے رہے ہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ قال احادیث، کہا کہ ان کے پاس احادیث ہیں، سامعها من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ احادیث مبارکہ ہیں جو انہوں نے خود اللہ کے محبوب علیہ السلام سے سماعت کی ہیں۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ مجھے بھی ان کے پاس لے کر جائیے، حتی اسمع منہ، یہاں تک کہ میں بھی ان سے حدیث کا سماع کر لوں، میں ان سے حدیث سن لوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے لوگوں کو ادھر کیا ادھر کیا، راستہ بنایا، تو مجھے ان کے پاس لے گئے۔ کون؟ کس کے پاس؟ حضرت عبداللہ بن حارث نبی کریم علیہ السلام کے صحابی کے پاس لے گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ فَسَمِعْتُهُ، میں نے جا کر حضرت عبداللہ بن حارث صحابی رسول سے سنا، یقول، وہ فرما رہے تھے
کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ، فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے دین میں تفقہ کیا یعنی سمجھ بوجھ حاصل کر لی، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کے لیے کافی ہوگا اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حارث سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ حج کے موقع پر میں نے ان کی زیارت کی، ان کی صحبت میں حاضر ہوا، خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے ان سے یہ روایت سنی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام سے سنا کہ جس نے دین میں سمجھ بوجھ حاصل کی تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کے لیے کافی ہوگا۔ تو یہ حدیث پاک یہ روایت بتا رہی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ تابعی بزرگ ہیں اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی آپ نے صحبت پائی ہے۔ آگے سنیے، صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی آپ نے شرف صحبت حاصل کیا ہے۔ روایت لائے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم سے ہلال نے بیان کیا، کہا ہم سے میرے باپ ابو عبید اللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن حمدان نے بیان کیا، کہا ہم سے احمد بن اسلط نے بیان کیا، کہا وہ بشر بن ولید سے، وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، اور وہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کنہوں نے؟ امام ابو یوسف روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ قال سمعت انس، کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت انس سے سنا۔ اب یہ دیکھیں، سمعت انس، میں نے حضور کے صحابی حضرت انس سے سنا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جہاں حضور کے دیگر صحابہ کی زیارت کی ہے وہاں آپ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی زیارت کی ہے۔ یقولو، یہ فرماتے ہوئے میں نے حضرت انس کو سنا تھا، کیا کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الدال علی الخیر کفاعلہ، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے، اور اللہ تعالیٰ پریشان حال کی مدد کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ یہ روایت حضرت انس کر رہے ہیں، روایت حضور سے، اور حضرت انس سے سماع کر رہے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو معلوم ہوا کہ آپ